اب یہ وہ شخصیت ہے کہ جو اللہ کے نبی کو پسند پڑے تھے. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, اما عائشہ راوی ہیں, اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا ہوا ہے, انجوائمنٹ کے ماحول میں اپنے گھر کے اندر. تو دروازے پہ دستک ہوئی. کون ہے؟ ابو بکر آئے. اللہ کے نبی اسی پوزیشن میں رہے, بالکل نہیں ہلے. ابو بکر کو ویلکم کیا, گپ شپ ہوئی. اب پھر ناک ہوا, کون آئے؟ حضرت عمر. اللہ کے نبی ذرا بھی نہیں ہلے. اب ذرا امیجن کریں, جو سسر ہوتا ہے نا, پیو دے تھاں ہوتا ہے, سورے دا ویسے بہت احترام ہوتا ہے. ابو بکر و عمر دے ویسے سورے سن, لیکن اللہ کے نبی اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہے. پھر حضرت عثمان آئے, خبر ملی. کون؟ عثمان. اللہ کے نبی فٹافٹ اٹھے, اپنی پنڈلیاں شنڈلیاں ٹک ٹک کے فرمایا بلاؤ. جب عثمان گئے, اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابا جی آئے, تو ہاں کوئی فکر نہیں کیتا. ابا جی آئے, کوئی فکر نہیں. عمر بن خطاب آئے, اسے پوزیشن گپ شپ لاندے رہے. جب عثمان آئے ہیں تو آپ نے فوری طور پہ اٹھ کے اپنے آپ کو ڈانپنے کی کوشش کی اور پورا ماحول بالکل A1 کر کے پھر فرمایا آؤ عثمان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اتنا حیا والا ہے عثمان. اور یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 2401. اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ ہے عثمان بن عفان, ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ نہیں, چار مرتبہ نہیں, پانچ مرتبہ نہیں, 6 مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, 15 مرتبہ نہیں, 20 مرتبہ اس بندے کو جنت کی ضمانت عطا فرمائی. اللہ کا قرآن بھی بیان کرتا ہے. وقت کی نزاکت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے, ورنہ وہ ساری روایات, وہ جو آیات ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں جس میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جنتی ہیں. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہاں بھی جنتی ہیں. وَالسَّابِقُونَ الاولون من المہاجرین والانصار. اس آیت میں بھی جنتی ہیں. اللہ کے نبی پہ نازل ہونے والا قرآن الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. اس آیت میں بھی اللہ کے نبی پہ نازل ہونے والے قرآن کے حوالے سے اگر دیکھیں عثمان ابن عفان جنتی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس آیت کے تحت بھی عثمان جنتی ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللہ الحسنى. اس آیت کے تحت بھی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جنتی ہیں. یہ تو چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب صرف بدر کا موقع نہیں ہے, احد کا موقع نہیں ہے, حنین بھی ہے, تبوک بھی ہے, سارے معاملات ہیں, پوری زندگی ہے. پھر جگہ جگہ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد نبوی کی جو جگہ ہے نا یہ تنگ پڑنی شروع ہو گئی. مسجد کو وسعت چاہیے. کون ہے جو یہ 7 والا پلاٹ خرید کے اس کے بدلے پلاٹ خرید کے مسجد نبوی کو دے اور اس کے بدلے میں بہشت بری میں اپنا گھر بنا لے؟ تو کس نے مسجد نبوی کی جگہ کی توسیع کی تھی؟ کس نے وہ جگہ خرید کے مسجد نبوی میں شامل کی تھی؟ ایک بندہ ایک نماز وہاں پڑھے صحیح حدیث کے تحت کم از کم, جو صحیح حدیث 1000 نمازوں کا ثواب ہے. بھائی میری قبول ہو یا نہ ہو, میری قبول کا ثواب عثمان بن عفان کے کھاتے میں جا رہا. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے زمین پہ اللہ کا گھر مسجد بنایا, اللہ بہشت بری میں اس کا گھر جنت میں اپنی رحمت سے بنا تھا. اب اس کو وسعت کس نے دی تھی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے والد سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے, تاریخ کی کتابوں میں, کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے. ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے. اگر کسی جمعے کو رہ جائے تو اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کرتے. یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں. آخری بات, ایک میں نے تبوک کا واقعہ آپ کو بتانا تھا, دوسرا مسجد نبوی کی توسیع کا, تیسرا وہ واقعہ ہے کہ جب مسلمان مدینے گئے نا تو پین لیے پانی کوئی نہیں سی.
جس طرح آج دنیا کی معیشت پہ یہودی سانپ بن کے بیٹھا ہے نا، تو مدینے کے اندر بھی ان کی معیشت کے اوپر اس وقت بھی یہودی سانپ بن کے بیٹھے ہوئے تھے، بیفور اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے۔ پھر وہاں مسلمانوں نے پانی کیسے پینا ہے؟ وہ ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، بیر روما اس کا نام تھا، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت۔ وہ پانی دیندہ نہیں سی، بہت استاد دیندہ سی، پورے علاقے انہوں نے تنگ کیتا ہونا، من مانی دا ریٹ لانا ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کے بدلے حوضے کوثر سے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ سے پانی پیے، صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کنواں خرید کے اللہ کی راہ میں وقف کر دے، میں محمد الرسول اللہ اسے حوضے کوثر پہ پانی پیش کروں گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا۔ حضرت عثمان گئے، جا کے اس سے بات چیت کی۔ اب اسے بھی تو اندازہ تھا کہ جے تے میں کنواں دے ہڑیا تے میرے کو تو ہے بھی یہو کچھ ہی، اے ہوئی تے میری بدماشی کا کلا ذریعہ۔ چونکہ یہودی بہت بڑا بزنس مین ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں دنیا کے بزنس کو یہودی نے سنبھالا ہوا، ورک ہم لوگ کرتے ہیں، پاکستانی کام کر رہے ہیں، لیکن ارننگ جو ہے نا وہ یہودی کر رہے ہیں۔ ایسا زبردست دماغ وہ لڑاتے ہیں، اور یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم دماغ نہیں لڑاتے۔ اب اسے کیا خبر تھی کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ وہ جس سے بات کر رہا تھا اس سے بڑا تاجر بھی ننگے آسمان میں آج تلک نہیں دیکھا۔ اس تاجر کا نام عثمان ابن عفان تھا۔ ان کے ساتھ جب کمٹمنٹ ہوئی تو یہ ہوئی کہ چلے اچھا انج کر لو، ایک دن میرا، ایک دن تہاڈا۔ اب پہلے جو کنواں خریدا گیا ہے وہ اس بنیاد پہ خریدا گیا، ایک دن اس کنویں کا مالک یہودی ہوگا، دوسرے دن اس کنویں کا مالک کون ہوگا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ۔ جب یہ کمٹمنٹ ہوئی عثمان، اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں بڑا مال کمانا، ہو سکتا ہے بہتا کمائے، میں تھوڑا ریٹ سٹاں گا تو پھر مال میں ہی کماں گا، یہ پھر رہ جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کے نا اعلان فرما دیا کہ یہ کنواں اللہ کی راہ میں ساری مخلوقات کے لیے وقف ہے، جو مرضی آئے پانی پیے۔ اب جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تھی وہاں رش بڑا ہوتا تھا، لوگ پانی لے لیتے تھے، پتہ سی کل پھر یہودی دا ٹائم ہونا ہے، برتن بھر بھر کے لے گئے، جس طرح آج کے دور جیسی کین شین چکے ہوندے نے، جانے ہیں مختلف جگہ تو پانی شانی اکٹھا کر کے لے آنے کا، اس طرح وہ پانی بھر لینا۔ جس دن یہودی کا دن ہونا انہیں پوری دیہڑی کرسی ڈال کے بیٹھے رہنا ہوتا کہ کوئی گاہک آئے۔ پھر حضرت عثمان نے اس کے پاس جا کے انہوں نے کہا یار چھڑ، اے بھی میرے والے کر۔ پھر وہ خریدا، خرید کے امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہی نہیں، ساری مخلوقات کے لیے وقف کر دیا، اللہ کی رضا کا۔ اب اللہ کے نبی کے پاس عثمان وہ پیالہ لے کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ پکڑنے لگے، عثمان نے ہاتھ پیچھے کیا، عرض کی یا رسول اللہ نہیں، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہاتھ عثمان کے ہوں اور ہونٹ محمد الرسول اللہ کے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب وہ پیا فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہوں گے، حوضے کوثر کا مقام ہوگا اور ہونٹ عثمان تیرے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا